واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ جو آئی تھی وہ یہ کہا گیا تھا دیٹ امریکہ نے یہ کام کیا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹڈ پالیسی, اور اس کی 24 گھنٹے بعد ہم نے دیکھا ہے کہا گیا the event of unauthorized unilateral action is condemned. آج دو اعلیٰ فوج کے عہدیداروں میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم نے کریکٹ کر دیا اسے. ابھی ادھر بریک پہ یہی بحث چھیڑی تھی کہ آخر کار پالیسی جو ہے اسلام آباد میں بنتی ہے, راول پنڈی میں بنتی ہے. آج اگر یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ اکٹھے ہو, ڈیبیٹ کرے, ایک نئی پالیسی تشکیل دے, اس بات کا تعین کرے کہ پاک یو ایس ریلیشن شپ جو ہے اس کو کس جگہ بیٹھنا چاہیے, یا کم ہونا ہے, زیادہ ہونا ہے, کرنا کیا ہے, کیا یہ واقعی ہو بھی سکتا ہے, یا از اٹ جسٹ لپ سروس؟ اگین آئی ول کم ٹو یو. باڈی لینگویج بھی آپ نے دیکھی تھی, آپ ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں کہنے کے لیے تو صحیح ہیں. ہمارے ساتھ فیصل عابدی صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں. کہنے کے لیے بس یہ صحیح ہے, یا یو تھنک ایکچولی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو لاس اسپیس ہے وہ ریگین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کسی وقت بھی ریگین کی جا سکتی ہے. سیاستدان اگر آج اس معاملے پر بضد ہو یا یہ کہے کہ یہ جو اختیار میرے پاس ہے یہ میرے پاس رہنا چاہیے, کوئی آدمی اسے وہ اختیار نہیں دے سکتا. آج بھی بتایا گیا بریفنگ میں کہ جب ویزے دینے کی باری آئی امریکیوں کو تو آصف زرداری صاحب نے ایک ڈائریکٹو ایشو کر دیا, ایک خط لکھا وزیر اعظم کو. اسی رات ایک رات کے اندر 496 ویزے امریکیوں کو دیے گئے. اب تک 7,000 ویزے سر دیے جا چکے ہیں. جولائی 2010 میں 7,000 امریکیوں کو ویزے دیے جا چکے ہیں. جہاں پہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اسپیشل ڈویژن بنایا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. جہاں پہ انہیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہاں کر جاتے ہیں. یہ دیکھیں اختیار میں ہمیشہ سے کہتا ہے اختیار وہ ہے جو آپ استعمال کریں. پارلیمنٹ کے پاس اختیار موجود ہے, پارلیمنٹ وہ اختیار استعمال کرنے کو تیار نہیں. آج ایک تگڑا وزیر اعظم, تگڑا صدر بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ خارجہ پالیسی بنانے کا یا اہم ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار میرے پاس ہے اور میں یہ اختیار ایکسرسائز کروں گا, کوئی فوج اس کے سامنے نہیں آ سکتی. تگڑا وزیر اعظم تھا نا نواز شریف, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں فیصل رضا عابدی صاحب آپ کو ڈسکشن میں انکلوڈ کروں گی. فرمائیے گا کہ کوئی پارلیمانی کمیٹی اس حوالے سے بنانے کے لیے یا کوئی ابھی تک کوئی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اب ہم لوگوں کو ڈیولپ کرنا ہے یا تبدیل کرنا ہے پاک یو ایس ریلیشن شپ کو, کہ نہیں, یا وہی ریٹرک ابھی تک چل رہا ہے کہ یہ الائنس مثبت ہے اور یہ اسی طرح چلتے رہیں گے آگے بھی؟ دیکھیں جی, میں نے ابھی چونکہ میں آج اسلام آباد آیا تھا, میں نے ابھی کاشف بھائی کی بات سنی, آپ کی بھی سنی. تو سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اپنا غم جو ہے وہ آدمی خود ہی اٹھائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کوئی کسی کا غم نہیں اٹھایا کرتا. بالکل پارلیمان جتنے پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ اسٹینڈ لینا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جہاں تک فیلئر کی بات کی اور جو فیلئر کی بات ہو رہی ہے, فیلئر تو ہر ملک میں ہوئے نا. 11 سپتمبر بھی تو ایک فیلئر تھا. ان کی ایجنسیز اتنی مضبوط تھیں, سیٹلائٹ کی ان کے پاس تھی, سب کچھ تھی, اس کے باوجود 24 دہشت گرد جو ہے اسلحے کے ساتھ ان کے جہاز لے اڑے اور ٹکرا بھی دیے. یو کے اندر بھی فیلئر تھا. جہاں پہ بھی دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے وہ فیلئر ہے. لیکن فیلئر کو کسی ایک واقعے کے ساتھ نفی کرنا, اس سے بہتر ہے کہ میں افواج پاکستان کے کمانڈرز کے ان بیان پہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, ان کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کو طاقتور کرنے کے لیے, جنہوں نے 3,000 سے زیادہ شہداء اور 11,000 سے زیادہ زخمی آج بھی سنبھالے ہوئے ہیں, جس میں تمام بڑے اپنا میجر جنرل بھی ہیں اور 6 بریگیڈیئر بھی ہیں جو شہید ہوئے, اور نیٹو کی فورسز سے کہیں زیادہ شہادت ہے ہمارے پاس. ود آل ڈیو ریسپیکٹ قطع کلامی معاف, یہ تقریر تو آپ آن گوئنگ ہی رکھ سکتے ہیں. بھٹو بھی قیدی چھڑا کے لایا تھا, پھانسی چڑھ گیا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو فیس ویلیو پہ لینے کے لیے تیار ہیں. انہیں کہہ دیا ناکامی ہے, انٹیلیجنس فیلئر ہے, are you willing to accept that and move on? بالکل, ہم اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لیتے ہیں, لیکن ایک ذمہ داری آپ بھی لے لیں. اگر حافظ سعید کی غائبانہ نماز جنازہ کو آپ بار بار دکھائیں گی نا تو انڈیا پھر صحیح انگلی اٹھائے گا آپ پہ. آپ لوگ بھی دہشت گردوں کو دکھانا آج تو بھارت بھی کہہ رہے ہیں حافظ سعید کو لینے کے لیے اب ہم آ رہے ہیں. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں نا, آپ بھی یہ سبق دینا کہ جو دہشت گرد ہے وہ پھر دہشت گرد ہے, اور پاکستانیوں کا نقصان جو ہے پاکستانی کر رہا ہے, تو باہر کے لوگ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اتنی بڑی بات کر رہی ہیں, ایک چھوٹے سے علاقے ایبٹ آباد کی اتنا ذکر ہوا ہے. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ پاڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی افواج وہاں جا ہی نہیں سکتی, افغانستان سے ہو کے جاتے ہیں. کبھی سر جو بات کر رہے ہیں اسی کے اوپر ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا, تھوڑا سا میری بات کا جواب دیتے نا. دیکھیں, پاکستان کی بات کریں تو پاکستان حصہ ہے سب کا. پاکستان پاڑا چنار بھی پاکستان کا حصہ ہے. 3600 آدمیوں کو گلے کاٹ کے ان طالبان نے ذبح کر کے پھینک دیا. وہ آپ کے ملک کا حصہ ہے, وہ وہاں پہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. تو آپ لوگ اس پہ آج تک, میں نے 3 سال میں کبھی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی. فیصل جذباتی نہیں ہونا یار, کہیں ہم بھی غلط ہیں, آپ بھی غلط ہیں, سب غلط ہیں. تو ادھر پریزنس کس کی ہے؟ سیاستدان یہ کرا رہے ہیں یا کون سی قوتیں ادھر بھی موجود ہیں؟ آپ پاڑا چنار کی بات کرتے ہیں. اگین اپنے ایم این اے قبائلی علاقوں میں نہیں جا سکتے. ایشو مہر یہ نہیں ہے کہ فلاں دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. دہشت گردی کے خلاف تو پاکستانی کوئی بھی نہیں ہوگا جو دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوگا. ایشو یہ ہے کہ کیا ہماری کوئی سالمیت کے حوالے سے ہم کو انشور کر سکتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا کہ جو ملکوں کے اندر ہوتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, کہ بھی سیکیورٹی ہماری ہے کہ نہیں ہے. اور سیکیورٹی پاکستان کی 2-3 واقعات کے بعد میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایک دتا کھیل کا جو واقعہ ہوا,
اور اس کے علاوہ GHQ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب سویلین کمپاؤنڈ کی کہ انہوں نے کہا جی بریفنگ کے کہ سویلین کمپاؤنڈ کے اندر تو اب یہ آسان ہوتا ہے اس کو گھیرنا، GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے میری نظر میں، جو کہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اس کے اندر جا کر چند لوگ جا کر ایک بریگیڈیئر کو اگر شہید کرتے ہیں اور دوسرے ہمارے SSG کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں تو اس واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں سچی بات کہنی چاہیے. ہمیں وقتی طور کے اوپر اگر یہ ڈر لگ رہا ہو کہ کیونکہ ہماری حکومت کے ساتھ کولیشن ہے ان کا اور ہمیں کیونکہ وہ تھوڑا سا بھی ٹائٹ کرتے ہیں تو ہم ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اگر لوز کرتے ہیں تو لوز ہو جاتے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، پارلیمنٹ کے اندر ڈرونز اٹیک کے اوپر ریزولوشن آئی، متفقہ طور پہ پاس ہوئی. پارلیمنٹ کا یہ کام تھا نا. اس کے بعد امپلیمنٹیشن اتھارٹی کون ہوتا ہے؟ امپلیمنٹیشن اتھارٹی وہاں کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہاں کا وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے جس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کیا وہ امپلیمنٹ ہوئی؟ آپ کو ایئر چیف کا سٹیٹمنٹ یاد ہے کہ ہمارے اندر ڈرونز کو گرانے کی صلاحیت موجود ہے. آج تو وہ صلاحیت بھی ہمیں مشکوک نظر آنے لگی کہ کیا اگر 172 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس میں جیسے کاشف نے کہا 30 سے 40 منٹ لگے ہوں گے. بگرام سے اگر یہ مان لیا جائے وہاں سے آ گیا، وہاں سے آ کے کاکول اکیڈمی سے بندہ اٹھا کے لے گئے. آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ایشو ہے. آج کا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ فلاں ہے یا فلاں کے. یہ کون کہتا ہے؟ ہمارے بچے ہیں جو اس وقت پارا چنار میں یا کسی جگہ پہ لڑ رہے ہیں، کسی کے چچا کا بیٹا ہے، کسی کے تائے کا بیٹا ہے، کسی کے ماموں کا بیٹا ہے. اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہماری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت ہم انسیکیور ہیں. چھوٹا سا نقطہ میں PMLN کے اوپر ایک چھوٹا بڑی معذرت کے ساتھ فاسی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ حکومت کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو نے کچھ نہیں کیا. آپ کی پارٹی کتنا باہر آگے کھڑی ہوئی ہے؟ میاں نواز شریف جب پاکستان آئے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں پوچھا گیا، وہ منہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ بھائی میں اس کے خلاف ہوں. جا کے فلانا انٹرویو آپ دیکھ لیں. آپ نے جب آرمی چیف نے کہا کہ ڈرون حملوں کے ہم خلاف ہیں تب جا کے شہباز شریف صاحب نے لانگ مارچ کا نعرہ مارا، ورنہ آپ 8 سال سے تو آپ بھی چپ بیٹھے ہوئے. تو وہ جو ریزولوشن پاس ہوئی نون کے بغیر پاس ہو گئی. سر ریزولوشن یہ بات پاس کراتے ہیں اس کو ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا، نہیں مہر یہ نہیں، اس طرح نہیں، مہر اس طرح نہیں، مہر اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. میری بات سن لیں. وضاحت یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے جس چیز کا تعین آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اگر وہی تعین آج میں نے کیا ہے تو آپ بھی ذرا انصاف سے کام لیں. بالکل ریزولوشن میں 92 لوگوں کے اگر سگنیچر نہیں ہے تو پھر تو ہم مردے کام ہے. لیکن آپ مجھے ہاں تو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو قصوروار کون ہوا یہ بتائیں. امپلیمنٹیشن اتھارٹی کون ہے یہ بتائیں. آج کون کو بتائیں. ایک چھوٹا سا ہمارا تو اس میں عمل دخل نہیں ہے. آج بھی کہا ہے. آج پاک فوج کے اعلیٰ ایک عہدیدار نے یہ بھی کہا، پہلے فیلئر کا ورڈ خود یوز کر کے بعد میں کہا کہ فیلئر ذرا سخت ہے، اسے ان ایڈیکویسی ضرور کہہ دیجئے. ہمارا بجٹ بہت کم ہے، ہمارے وسائل وہ نہیں ہیں کہ جو ہونے چاہیے، گروتھ اور جو بجٹ کی ہے وہ بہت کم ہے. کیا 80% جو ہم ٹیکسز ہمارے بجٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا اس کو مزید بڑھانا ہوگا کہ ہم سیف فیل کریں کہ ہماری زندگی جان و مال کا تحفظ ہو سکے پاکستان میں؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.